انسان کی عمریں محدود ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ آپ کی عمر اگر 70 سال محدد ہے، آپ 35 سال کے تھے، آج آپ 36 سال کے ہو گئے، تو کیا صحیح معنوں میں یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا؟ ہم محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال گزرا ہے، کیا وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرا، یا ہمارے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزرے، یا ہم سے کہیں کوتاہیاں ہو گئی؟ یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے درس میں ایک اہم عادت کی طرف تنبیہ کرنا مقصد ہے جو بڑی تیزی سے مسلمانوں کے درمیان سرایت کرتے جا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان عام ہوتے جا رہا ہے، اور وہ عادت ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا یا جنم دن منانا۔ شرعی نقطہ نظر سے برتھ ڈے منانا یا سیلیبریٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، غیر اسلامی عمل ہے، جس کا کوئی ثبوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سلف صالحین سے، ائمہ کرام سے نہیں ملتا، بلکہ یہ غیر مسلموں کا عمل ہے جس کی اقتدا مسلمان کرتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک ایسا دن آئے گا جب تم غیروں کے نقش قدم پر چلو گے، اس قدر کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو تم بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے۔ بعینی ہی یہی مسئلہ آج مسلم سماج کا ہو گیا۔ یہ برتھ ڈے منانا یہ غیر اسلامی عمل، یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں تھا، یہ غیروں سے آیا ہوا ہے جس کی اقتدا مسلمان کر رہے ہیں۔ اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیگر جو اعمال کیے جاتے ہیں، موم بتیاں جلانا، کیک کاٹنا، میوزک بجانا، چہروں پر کیک کو ملنا، اختلاط والا ماحول، یہ ساری چیزیں جو برتھ ڈے کے درمیان کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، غیر اسلامی ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ نہ نبی سے ثابت ہے کہ کبھی انہوں نے اپنا برتھ ڈے منایا، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، نہ ائمہ کرام سے یہ چیز منقول ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنا جنم دن منایا۔ لہذا یہ غیر شرعی عمل ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیز حرام ہے، جو کسی بھی اس طور پر کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اس عمل کو وہ انجام دیں۔ بعض لوگ بڑے ہی زہد و تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرا جنم دن ہے، میں نہیں مناؤں گا، اور میں اپنے جنم دن پر غریبوں کے درمیان کچھ چیزیں تقسیم کروں گا، کمبل تقسیم کروں گا، یا دیگر چیزیں تقسیم کروں گا، یا ہاسپٹل میں مریضوں کے درمیان فروٹ تقسیم کروں گا، یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ان کے بقول یا ان کے الزام کے مطابق بڑی اچھی چیزیں ہیں، جنہیں ہم اپنے جنم دن کی مناسبت سے کریں گے۔ بلا شبہ غریبوں کی اعانت کرنا، مدد کرنا، مریضوں کے درمیان پھل فروٹ تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں بہتر ہے، اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل اگر اچھا بھی ہو تو بھی اسے شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا۔ ہمارے عمل کے اچھے ہونے کا یا اچھے نہ ہونے کا معیار صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو، خواہ وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں طے کریں کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے۔ اور پھر یہ عمل گرچہ اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے برتھ ڈے تک محصور کیوں کیا جائے؟ آپ کو فروٹ تقسیم کرنا ہے، آپ کو غریبوں کی مدد کرنا ہے، آپ کے پاس سال کے 365 دن ہیں، آپ سال کے 365 دن میں غریبوں کی مدد کیجئے، لیکن اسے برتھ ڈے تک محدود کرنا یہ بدعت ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے جو سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کہ اگر یہ کہتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، میں 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، کیا غلط ہے؟ ایک عبادت ہی تو ہے، 5 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت نماز ہے، 5 پڑھ رہا ہے، وہ غلط کیا ہے اس میں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے، لیکن ان اوقات میں نماز پڑھتا ہے جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو عمل تو اچھا ہے،
لیکن کب اور کہاں کرنا ہے شریعت نے اس کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ لہذا غریبوں کی اعانت کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اسے برتھ ڈے تک محصور کرنا، اپنے جنم دن تک اسے محصور کرنا یا وہاں تک لے جانا اور اسی دن انجام دینا اپنے برتھ ڈے کی مناسبت سے، یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں ثابت نہیں۔ اور دوسرا ایک اہم نقطہ، کیا صحیح معنوں میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، جنم دن بنانا، کیا صحیح معنوں میں یہ خوشی کے لمحات ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں یہ مسرت کا موقع ہے کہ ہم اگر ہماری زندگی کا 1 سال اور بیت گیا تو ہم خوشیاں منائیں، ہم کیک کاٹیں، ہم لوگوں کو اس خوشی میں شریک کریں؟ انسان کی عمریں محدود ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں عام طور سے 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ مثال کے طور پر کہ آپ کی عمر اگر 70 سال محدد ہے، آپ 35 سال کے تھے، آج آپ 36 سال کے ہو گئے، تو کیا صحیح معنوں میں یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا، کہ آپ 1 سال اور اپنی موت کے قریب ہو گئے؟ آپ اس نقطہ نظر سے کیوں دیکھتے کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے؟ آپ اس نظر سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی عمر اگر مان لیجئے کہ 70 سال محدد ہے، کیونکہ عمریں تو محدد ہیں، یہ تو طے ہے، یہ شریعت میں قرآن اور حدیث کی نصوص میں ثابت ہے کہ عمریں تو طے ہے، تو ہماری عمر تو محدد ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہماری عمر 70 سال محدد ہے اور ہم 36 کے ہو گئے تو ہماری زندگی کا تو 1 سال اور کم ہو گیا، تو ہمیں تو یہ خوشی کا موقع ہے یا پھر محاسبے کا وقت ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال گزرا ہے، کیا وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرا؟ کیا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرا؟ کیا وہ خیرات و حسنات کرتے ہوئے گزرے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو گزشتہ سال ہمارا گزرا ہے یا اللہ کی معصیت کرتے ہوئے گزرا، یا ہمارے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزرے، یا ہم سے کہیں کوتاہیاں ہو گئی؟ یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے، اور جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو یہ اس کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا تو آگے آنے والے سالوں میں اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا یہ خوشی کے بجائے یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں کہا کہ برتھ ڈے منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ غیر شرعی عمل ہے، خلاف سنت ہے، جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ سلف سے ثابت ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا عمل ہے۔ لہذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مماثلت اختیار کرے گا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا بھی شمار ان لوگوں میں سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔